چند دن پہلے کتے کا گوشت بیچنے والا ایک قصاب پکڑا گیا، لیکن اس مرد کے بچے نے عدالت میں جو موقف اختیار کیا وہ ایک بار آپ بھی ضرور سن لیجئے گا۔ کچھ دنوں سے ایک کسائی کتے کا گوشت فروخت کرنے کا کام کر رہا تھا کہ اس کی شکایت ہونے پر اس کو گرفتار کیا گیا۔ جب اسے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے؟ ملزم: جی جناب، یہ بالکل سچ ہے۔ جج: تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو؟ ملزم نے کہا، نہیں جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا۔ جج: کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے خود اقرار کیا ہے۔ ملزم: ہاں جناب، میں نے اقرار کیا ہے کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج: تو پھر وہ گوشت کس کو کھلایا ہے تم نے؟ ملزم: جج صاحب، میں نے وہ کتوں کا گوشت کتوں کو ہی کھلایا ہے۔ جج: کیا مطلب؟ ملزم جو بات کرتا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جج صاحب کہ میرے پاس ہمارے ضلع کے بڑے بڑے افسران، اولاد شیاطین، وکلاء حضرات، پولیس والے، حرام خور طبقہ، پریس مافیا، سیاستدانوں کے چیلے چمچے اور مفت خور آتے تھے اور مفت میں بکرے کا گوشت لے کر چلے جاتے تھے اور پیسے مانگنے پر جرمانہ و مقدموں کی دھمکیاں دیتے تھے۔ بکرے کے 8-9 کلو گوشت میں سے 2-3 کلو ایسے افراد لے جاتے تھے تو مجھے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کتے کو ذبح کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ جب کوئی مجھ سے ایسے حرامی طبقوں میں سے مفت کا گوشت لینے آتا تو میں ان کو ان کی خوبیوں کے مطابق یہ کتے کا گوشت دے دیتا تھا۔ جناب والا، حرامیوں کو ہمیشہ حرام ہی لذیذ لگتا ہے۔ ساری عدالت پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا اور سب لاجواب ہو گئے تھے اور منہ لٹکائے بیٹھے تھے کہ یہ کیسا جواب دے دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کتے کا گوشت بیچنا واقعی ایک جرم ہے، لیکن اس کی بات میں لاجک ہے کہ جب آپ کسی سے گوشت خریدتے ہو اور اس کو پیسے نہیں دیتے اور الٹا اس کو دھمکی دے دیتے ہو تو اس کے جواب میں اس نے بھی یہی کیا، کیونکہ اگر آپ بدماشی سے حرام کام کر لو تو وہ صحیح ہوتا ہے، اور کوئی اور اگر شرافت سے یا چھپ کر تمہارے ساتھ حرام کام کر لے تو اس کو زیادتی نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو یاد رکھنا کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، اس روئے زمین پر مکافات عمل ہوتا ہے۔ آج جو بھی عمل آپ کرو گے اس کا بیج کل جو بھی پھل دے گا وہ آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ آج آپ زنا کرو گے، کل زنا کا بدلہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی میں سے کوئی ضرور اتارے گی۔ تم چوری کرو گے تو چوری کا بدلہ تمہارے گھر میں سے ضرور لیا جائے گا۔ تم بدکاری کرو گے، تم کسی بھی طرح کا کوئی بھی فعل بد کرو گے، اس کا جواب تمہیں اس دنیا میں ضرور ملے گا۔ تم کسی کا دل دکھاؤ گے، تم کسی کا دل توڑو گے، تم کسی کے ساتھ حرام کرو گے، وہ ضرور اس دنیا میں تمہیں مکافات عمل کے طور پر سامنے آئے گا۔ دوستو میری یہ رائے ہے آپ تمام دوستوں کے لیے کہ جس کسی نے بھی کبھی زندگی میں کوئی برا فعل یا برا کام کیا ہے وہ صرف ایک ہی کام کرے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ انشاءاللہ وہ رحیم تمہیں ضرور معاف کرے گا اور زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں بانٹنے والا اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔